بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی وہ ہے سستی اور کاہلی دور کرنے کا وظیفہ۔ یعنی کہ انسان بہت زیادہ بعض دفعہ سستی محسوس کرتا ہے اور جسم جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ انسان بس جیسے بیمار ہے، تو اس کے لیے بہت ہی پیارا سا یہ وظیفہ اور بہت پیارا سا یہ عمل ہے۔ تو جب آپ بہت زیادہ سستی محسوس کر رہے ہو نا، تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے نا اٹھ کر وضو کر لینا ہے۔ آپ جب وضو کریں گے تو آپ کا بہت زیادہ جسم جو ہے فریش ہو جائے گا۔ تو وضو کرنے کا ان کے جو صحیح طریقہ ہے، ان کے وضو میں فرض جو ہیں چیزیں وہ ہیں 4، یعنی کہ سورہ مائدہ میں ان 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے سورہ مائدہ میں، یعنی پورے چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ یعنی کہ یہ 4 چیزیں سورہ مائدہ میں بتائی گئی ہیں کہ یہ فرض ہیں دھونی۔ تو ان 4 چیزوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں جن چیزوں کا اہتمام فرماتے تھے یا جن کی ترغیب دیتے تھے وہ وضو کی سنتیں ہیں، یعنی کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ جو دھونی ہے وہ سنتیں ہیں، اور اس کے آداب یعنی کہ بہت زیادہ ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، تو جن سے وضو کی ظاہری یا باطنی تکمیل ہوتی ہے۔ مثلا چہرے اور ہاتھ پاؤں کی بجائے ایک دفعہ کے 3 بار دھونا، یعنی کہ ایک بار دھونے سے بھی وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن جو بہت زیادہ صحیح وضو کا طریقہ ہے نا، سنت کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو، یعنی کہ جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ جب دیکھیں آپ پانی تو ڈال رہے ہیں، تو 3 بار ڈال لیں گے تو کیا فرق پڑے گا، تو 3 بار دھونے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ ایک دفعہ کے 3 دفعہ دھونے کا اور مل کر دھونا، داڑھی میں یعنی کہ مرد حضرات جن کی داڑھی ہے وہ داڑھی میں اچھی طرح سے پانی ڈال کے تو ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں میں بھی اچھی طرح سے یعنی کہ خلالہ کرنا، انگلی میں پہنی ہوئی اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہو ہاتھ میں تو اس کو حرکت دینا تاکہ اس کے نیچے سے بھی پانی چلا، یعنی کہ اس کے نیچے اندر تک پانی چلا جائے۔ اگر کوئی رنگ یعنی کہ پہنی ہوئی ہے تو اس کے نیچے پانی نہ جائے۔ کہتے ہیں کہ سوئی کے ایک کونے کے برابر بھی آپ کے ہاتھ پاؤں یعنی کہ جو جسم کے اعضاء دھونے ہیں نا، ان میں سے کوئی سوئی کے برابر کی بھی جگہ خشک رہ گئی ہے نا تو وضو نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کے ہاتھ میں اگر رنگ وغیرہ پہنی ہے تو اسے بھی ہلانا ہے کہ اس کے نیچے پانی چلا جائے۔ اسی طرح کلی کرنا اور ناک کی صفائی کا اہتمام کرنا، کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصہ کا مسح کرنا، شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور آخر میں کلمہ شہادت پڑھنا اور خاتمہ وضو کی دعا کرنا، یہ سب وضو کی سنتیں اور اس کے آداب و مستحبات ہیں۔ یعنی کہ جب آپ وضو کے آداب یعنی کہ اس کے آداب کے مطابق کرتے ہیں نا تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو جب آپ وضو ہی صحیح طرح سے نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی عبادت جو ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یعنی کہ آپ کچھ بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، جب آپ کا وضو ہی نہیں صحیح تو آپ کو اس کا بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو جب آپ نے پاک صاف ہو کے وضو کر کے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ جلد اجر و ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کا نام لیے بغیر وضو کیا اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ اللہ کا نام یعنی کہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، بسم اللہ پڑھے بغیر ہی آپ نے وضو کیا، بس پانی ڈالا، پورے اعضاء دھوئے اور باہر آ گئے۔ تو اس طرح کہ یہ حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ سنن نبی ابن ماجہ کی بھی یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا نام نہیں نہ لیتے تو اس کے بغیر یعنی کہ اس کا وضو ہی نہیں اس انسان کا۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، ابن مسعود، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اس میں اللہ کا نام لے تو یہ وضو اس کے لیے سارے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ وضو کرتے ہیں نا تو آپ کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور جو کوئی وضو کرے اور اس میں اللہ کا نام نہ لے تو وہ وضو اس کے صرف اعضاء وضو ہی کو پاک کرتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ اللہ کا نام نہیں لیتے تو وضو تو ہو گیا آپ کا، لیکن آپ کا جسم پاک نہیں ہوا۔
کہ جب آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، یا الحمدللہ پڑھ کر وضو کرتے ہیں نا، تو اس طرح آپ کا جو وضو ہے وہ بہت ہی کامل وضو ہے۔ ان کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، اس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا، اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے یعنی کاتبین اعمال تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو اس سے کیا ہے کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، الحمدللہ پڑھ کر وضو کرتے ہیں، اور پھر جب آپ وضو کر چکے ہوں، وضو کر لیں، تو اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہ وضو جو ہے آپ کا، جب تک آپ کا وہ وضو قائم رہے گا، یعنی کہ مسلسل آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ آپ اس بندے کے لیے، اس نے میری حمد و ثنا کے ساتھ وضو کیا ہے، تو اس بندے کے لیے آپ اس وقت تک نیکیاں لکھتے رہیں جب تک کہ یہ اس کا وضو ہے، یعنی کہ جب تک اس کا وضو ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنے دائیں اعضاء سے ابتدا کیا کرو، یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے ابتدا کیا کرو۔ تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جب آپ سیدھے ہاتھ سے کوئی بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں جائز کام، یعنی کہ پاک پاکیزہ کام کوئی بھی، تو بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے اور بڑی برکت ہوتی ہے اس میں نا۔ تو اسی طرح آپ نے، یعنی کہ جب آپ بہت زیادہ سستی محسوس کر رہے ہوں، یا آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ بہت سی سستی سی ہو رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وضو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ جب وضو کریں گے تو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے، اور جب آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر، یعنی کہ آپ نے القیوم، یعنی کہ سب کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والا، کتنا پیارا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سب کو قائم رکھنے والا ہے اور سنبھالنے والا ہے۔ القیوم کا معنی ہے سب کو قائم رکھنے والا اور سنبھالنے والا۔ تو اس سے ان کے دیکھیں، جب آپ کو سستی محسوس ہو رہی ہو تو اس اللہ کے سامنے آپ آ جائیں کہ جو سب کو سنبھالنے والا ہے اور سب کو قائم کرنے والا ہے، تو القیوم کو بکثرت پڑھے، ان کے جو شخص بکثرت اس اسم مبارکہ یا قیوم کا ورد رکھے گا، انشاءاللہ لوگوں میں اس کی عزت و ساخت زیادہ ہوگی، اور تنہائی میں بیٹھ کر ورد کرے گا تو انشاءاللہ خوش ہو جائے، خوشحال ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی زندگی جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گی اور خوشیوں سے بھر جائے گی اس کی زندگی۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکارتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتا ہے۔ تو جو شخص صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک یا حیو یا قیوم کا ورد کیا کرے، تو انشاءاللہ اس کی سستی اور کاہلی دور ہو جائے گی، اور اس کو، یعنی کہ نیند جو سستی سی اس کو محسوس ہو رہی تھی وہ اس کی دور ہو جائے گی، اور مستعدی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر۔ تو اس اسم کو کثرت کے ساتھ ہے، یا صبح کو آپ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، یا ساری نمازوں کے بعد 5 نمازوں کے بعد آپ اس کو 21 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ ہر طرح کی سستی جو ہے وہ آپ کے جسم سے ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ جب انسان، عورتیں گھروں کے کام میں مصروف ہوتی ہیں تو اس کو پڑھتی رہیں تو سستی نہیں پیدا ہوگی۔ تو مرد حضرات جو ہیں وہ جس طرح آفس میں کام کرتے ہیں یا باہر محنت مزدوری کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہ القیوم یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ ان کے کام میں برکت بھی ہوگی اور ان کو سستی اور کاہلی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔